بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ لاہوتی پر اسراری کی خوبصورت کتاب جنات کا پیدائشی دوست۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے، پہلے تو میں سمجھتا رہا شاید میری آنکھ میں کوئی تکلیف ہے۔ آنکھوں میں بر وقت سامنے دھند آ جاتی تھی، غبار اور دھول آتی تھی۔ یہ دھند، غبار اور دھول مستقل میری طبیعت پر چھائی رہتی اور میں پریشان ہوا۔ پھر آنکھوں کے بہت معالجین کو، ڈاکٹروں کو چیک کروایا، لیکن فائدہ بالکل نہ ہوا۔ آخر کار کسی عامل کے پاس گیا۔ اس نے خدشہ ظاہر کیا کہ آپ کی آنکھوں پر جناتی اور شیطانی چیزوں نے جادو کیا ہوا ہے، اور اس جادو کا بہترین حل کوئی بڑا عامل ہی کر سکتا ہے، عام بندے کا بس نہیں۔ بس یہ باتیں میں سنتا رہا۔ پھر دوسرے کے پاس، اس طرح کئی لوگوں کے پاس میرا جانا ہوا، لیکن مجھے فائدہ نہ ہوا اور میں ہمیشہ مایوس لوٹا۔ وہ صاحب میرے سامنے بیٹھے یہ باتیں کر رہے تھے اور میں ان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بہت دکھی تھے، مجبور تھے، مایوس اور پریشان تھے۔ وہ اپنی دکھوں، زخموں اور مشکلات کا علاج چاہتے تھے۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے تو اچانک حاجی صاحب تشریف لائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ میں نے آتے ہی حاجی صاحب کو میں نے ان کے سارے حالات بتائے۔ اس طرح کے معاملات ہیں۔ حاجی صاحب تھوڑی دیر مراقب ہوئے اور مراقبے سے اٹھے تو فرمانے لگے کہ دراصل اس کے گھر میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے آگ جلائی اس نے کھانا پکانے کے لیے۔ اس کے اوپر ان کا بسیرا تھا، یعنی جنات، انہوں نے اس کو برا منایا۔ اب دھوئیں کا جواب دھوئیں سے دیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے ایسے پردے ڈال دیے کہ اس کو ہر وقت دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ حاجی صاحب نے مٹھیاں بند کی اور کچھ پڑھنا شروع کیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبا دیں۔ شکریہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں خاموش بیٹھا یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ایک گونج اٹھی اور گڑگڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ جب دیکھا تو سامنے خوفناک حالت میں بہت زیادہ جنات ہیں، اور ان کے منہ سے شعلے، آنکھوں سے شعلے، کانوں سے بھاپ اور آگ نکل رہی تھی۔ ان کی انگلیوں اور ہاتھوں سے مسلسل آگ نکل رہی تھی اور شرارے نکل رہے تھے۔ وہ آ کر سامنے بیٹھ گئے، لیکن وہ بے بس محسوس نہیں ہوتے تھے۔ ان کے مزاج میں، ان کی آواز میں، ان کے بولوں میں اور ان کے انداز میں تکبر اور غرور تھا، اور ایسا تکبر اور غرور تھا کہ جیسے وہ ابھی سب کو کھا جائیں گے، سب کو ہضم کر جائیں گے۔ انہوں نے آتے ہی کہا کہ آپ نے ہمیں پریشان کیوں کیا، ہمارے معاملات میں دخل کیوں کیا، ہمیں یہاں کیوں بلایا۔ حاجی صاحب بڑے تحمل اور بردباری سے ان کے اس بد اخلاقی کے لہجے کو سن رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں انہوں نے اور اونچا بولنا شروع کر دیا۔ حاجی صاحب یہ خاموشی سے سنتے رہے۔ اس کے بعد حاجی صاحب بولے، ہم نے آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ نے کچھ غریب اور فقیری لوگوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے، اور اس شخص کی آنکھیں بند کر دی ہیں، اور ہم آنکھیں کھلوا سکتے ہیں اور کھول سکتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ شخص اپنی آنکھوں کو ہاتھ لگا کر پھٹی پھٹی آنکھوں سے عالم کو، دنیا کو دیکھ رہا تھا، اور واقعی میری آنکھیں کھل گئی ہیں اور میرا جسم صحت مند اور طبیعت میں فرق ہے۔ اور پھر حاجی صاحب متوجہ ہوئے ان جنات کی طرف، فرمانے لگے، آگ جلانا ان کا حق ہے۔ اگر تم درختوں پر رہتے بھی ہو تو اپنا تحفظ خود کرو۔ انہوں نے سایہ دیکھا، درخت کا، غریب تھے، آگ لگائی اور جلائی۔ آگ جلا کر انہوں نے کھانا پکایا۔ یہ کوئی ان کا قصور نہیں، بلکہ تمہارا قصور ہے۔ تم اتنے ایک پل میں ناراض ہو گئے اور اتنا ایک پل میں سیخ پا ہو گئے۔ اگلی بات، تمہارا لہجہ اور تمہارا انداز کیسا ہے۔ یہ انداز اچھا نہیں ہے جو تم نے اختیار کیا ہے، اور اس انداز سے تمہارے مزاج میں محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کسی کا کوئی ادب نہیں، احترام نہیں، اور کوئی کسی کے ساتھ محبت کا سلوک، کوئی تعلق نہیں۔ تم میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو، تم اس سے پہلے کتنے لوگوں کو تکلیف دے چکے ہوگے اور کتنے لوگوں کی زندگی کو گھٹن زدہ کر دیا ہوگا۔ حاجی صاحب کے چہرے پر جلال اور غصہ تھا، اور حاجی صاحب اپنے جلال اور غصے سے مسلسل بول رہے تھے اور فرما رہے تھے، یہی جنات ہیں
جو کہ قوم جنات کی بدنامی کا ذریعہ بنتا ہے، اور جنات کے بارے میں لوگوں کے انوکھے تبصرے آخر کیوں نہ درست ہوں، کیونکہ انہی جنات نے جنات کے لیے بہت زیادہ مشکل اور پریشانی پیدا کی ہے۔ حاجی صاحب ان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، میرے دل میں یہ ہے کہ تمہیں کچھ عرصہ کے لیے قید کر دوں۔ حاجی صاحب کا یہ فرمانا تھا کہ ان کا تکبر، اکڑ اور آگ اور بڑھ گئی۔ وہ کڑکدار آواز میں بولے، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں قید کرنے والے؟ ہم آزاد ہیں، آزاد رہیں گے، ہم آپ کی کوئی بات نہیں مانیں گے۔ بجائے اس کے کہ حاجی صاحب کی بات کا وہ ادب کرتے، احترام کرتے اور ان کی بات کی وہ قدردانی کرتے، وہ اور زیادہ بھڑک گئے اور بد اخلاقی میں اور زیادہ بڑھ گئے۔ حاجی صاحب نے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا اور بہت زیادہ غصے میں جلال میں آ گئے۔ آپ نے اپنی انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کو ملایا اور ایک حلقہ بن گیا اور انہیں حکم دیا، اس حلقے سے گزر جاؤ۔ نامعلوم کیا ہوا، اچانک ایک ہوا آئی اور وہ بہت تیز تھی، اس نے انہیں لپیٹنا شروع کر دیا، بالکل اسی طرح جس طرح مکڑی مکھی کو اپنے جالے یا کیڑے کو اپنے جالے میں لپیٹتی ہے۔ انہوں نے بہت شور کیا، غیظ و غضب میں آئے، جبکہ زبان میں ان کی غلاظت، خباثت بڑھ گئی۔ وہ ہوا انہیں لپیٹ رہی تھی اور ان کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ ان کی چیخیں بھی آہستہ ہو گئیں۔ ہوا طے در طے ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ حاجی صاحب نے انگوٹھے سے حلقہ بنایا ہوا تھا اور غصے اور جلال میں تنے ہوئے تھے۔ میں یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ شخص جس کی آنکھوں میں پردے تھے، اب اس کی آنکھوں سے پردے ختم ہو گئے تھے۔ وہ بھی یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، لیکن خوشی سے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی، ان کا جسم ایک لمبی تار کی طرح اور موٹے رسے کی طرح ڈل گیا اور حاجی صاحب کی انگلی اور انگوٹھے کے حلقے سے نکلنے لگے، اور اس کے بعد حاجی صاحب نے اپنی انگلی اور انگوٹھے کو چھوڑ دیا اور ایک پھونک مار دی اور اطمینان کا سانس لیا اور فرمانے لگے، دراصل یہ جنات کی وہ قوم تھی جو دھوئیں سے بنی ہے۔ ان کے مزاج میں شرارت، غصہ، ہٹ درمی اور بغض، کینہ، نفرت بہت زیادہ بھرا رہتا ہے، اور یہ وہ جنات ہیں جو کسی کی بات نہیں مانتے، بس صرف اور صرف یہ سزا، جیل اور سختی کی بات مانتے ہیں۔ انہیں میں نے ٹھٹھا کی جیل میں ڈال دیا۔ مجھے حیرت ہوئی، میں نے حاجی صاحب سے عرض کیا، جی آپ نے انگوٹھے اور انگلی کا جو حلقہ بنایا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے یہ حلقہ بنایا، اس حلقے میں آپ نے ان سب کو لپیٹ دیا۔ حاجی صاحب نے فرمایا کہ دراصل اس حلقے میں اللہ اسم اعظم کا امر ہے، اور جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے نام کی طاقت سے ہوتا ہے، اور اس حلقے سے بہت طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے جو بڑوں بڑوں کو عاجز اور مجبور کر دیتی ہے۔ یہ دراصل طاقت ہر جن کے پاس نہیں ہوتی، کیونکہ میرا براہ راست ایک تعلق ہے اور براہ راست ایک نسبت ہے۔ یہ چیز مجھے ملی ہوئی ہے، اور یہ اسم یا متکبر کا کمال اور طاقت ہے۔ میں حاجی صاحب کی باتیں حیرت سے سن رہا تھا، اور میرے دل میں تصور اللہ کی ذات عالی کی طاقت روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ کا تعارف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اللہ کا تعارف کیا ہے۔ اس سے پہلے مجھے کوئی سمجھ نہیں تھی، لیکن جب سے میں نے حاجی صاحب کا یہ عمل دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اس سے پہلے مجھے اللہ کا تعارف تھا ہی نہیں، لیکن بعض ماورائی، انہونی اور انوکھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر سمجھ نہیں آتی، عقل انسانی شعور، احساس اس میں ساتھ چھوڑ جاتا ہے، لیکن وہ سچ ہوتی ہیں اور وہ حقیقت ہوتی ہیں۔ مجھے جنات کی دوستی اور تعلق میں رب کے بہت قریب ہے، اور مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ جنات مخلوق ہے۔ جب مخلوق میں اتنی طاقت، قوت اور اتنی انوکھی دنیا ہے، تو پھر خالق میں کتنی طاقتیں اور کتنی قوتیں ہوں گی، اور خالق کتنا طاقتور اور باکمال ہے اور باکمال ہوگا۔ میں نے حاجی صاحب کے ساتھ زندگی کے بہت سال گزارے ہیں۔ میں نے ان کی زندگی میں اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق دیکھا،
قرب دیکھا، محبت دیکھی، اللہ کی ذات کے تعلق کے ساتھ ان کی زندگی میں نے پانا دیکھا۔ وہ ایک ایسی عظیم ہستی ہیں جنہوں نے دن رات صرف اور صرف ذات الہی کی تاثیر پائی اور معجزات دکھائے۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اللہ کی ذات کا تعارف تو پہلے دن ہوا تھا، کیونکہ میں نے کسی مسلمان کے گھر آنکھ کھولی تھی، لیکن اس کا کمال پہنچانے میں جن ہستیوں کا ہاتھ ہے، ان چند ہستیوں میں ایک حاجی صاحب بھی ہیں۔ وہ حاجی صاحب ایسی ہستی ہیں جو خلوص شرافت کے سچے پیکر ہیں۔ میں یہ ساری سوچیں وہیں بیٹھے ہی سوچ رہا تھا۔ حاجی صاحب بیٹھے، اچانک میں اپنی سوچوں کے تانے بانے توڑ کر باہر نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ بہت دیر ہو گئی۔ اب اس شخص کی طرف متوجہ ہوا جس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا، سایہ تھا۔ میں نے اس شخص کو کہا، جا تیرا کام ہو گیا، اور حاجی صاحب کا شکریہ ادا کر اس نے حاجی صاحب کا شکریہ ادا کیا اور چلا گیا۔ میں نے حاجی صاحب کو عرض کیا کہ یہ جنات جنہیں آپ نے قید کر کے جیل میں بھیجا ہے، اب جیل میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ فرمانے لگی، جیل میں درجات ہیں، کچھ اس سے سخت اور کچھ بہت زیادہ، اتنا زیادہ کہ جس میں خود جنات بھی دھل جاتے ہیں اور لرز جاتے ہیں۔ ان کو میں نے جنات کے جیل کے سب سے آخری درجے میں بھیجا ہے، کیونکہ ان کے مزاج کی سختی اور ان کے دھوئیں سے بنے ہوئے کا نظم صرف وہی جیل ان کی اصلاح کر سکتی۔ عام جیل کو خود یہ توڑ دیں گے، مزید اور قیدیوں کو مار ڈالیں گے اور ان کو بھی ختم کر دیں گے، کیونکہ اس طرح کے ہمارے کئی واقعات ہو چکے ہیں۔ ہم نے جب بہت زیادہ خبیث اور دھوئیں سے بنے ہوئے جنات کو جیل میں ڈالا تو وہاں اور جنات بھی تھے جو کوئی اور جرم میں قید تھے۔ انہوں نے جا کر طوفان برپا کیا اور انہیں مار ڈالا، اور بعض اوقات جیلیں توڑ کر نکل گئے۔ یہ جیل جس میں ان کو قید کیا گیا وہ جیل ہے جس عام قیدی کے گمان، خیال اور احساس میں آ نہیں سکتی۔ یہ وہ جیل ہے جس میں سخت ترین پہرا ہے اور سخت ترین جیل ہے۔ ان کو کئی دن غذائیں نہیں دی جاتی، کئی دن ان کو پانی نہیں پوچھا جاتا۔ ہفتوں کے بعد جا کر ایسی قیدی سنبھلتے ہیں اور ان میں کچھ یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں رہنا ہے تو کچھ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اور اگر یہ چیز ہم انہیں نہ دیں تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ ہی نہیں کرتے۔ آج میں حیران ہوا کہ حاجی صاحب نے ایسے شریر جنات کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ پھر مجھے اچانک یاد آیا کہ جب میں گزشتہ بار ٹھٹھا مکلی کی جیل میں گیا تھا، وہاں انہوں نے ایک جیل کے حصے کی طرف اشارہ کر کے بتایا، یہ خطرناک قیدیوں کے لیے خصوصی جیل ہے، جو سب سے زیادہ خطرناک قیدی اس جیل میں آتے ہیں، ہم انہیں یہاں قید کرتے ہیں اور ان کو یہاں سخت سے سخت سزائیں دیتے ہیں، بھوک دیتے ہیں، فاقہ دیتے ہیں اور سخت تنگی دیتے ہیں تاکہ ان کی اصلاح ہو سکے۔ وہ جب جیل سے باہر نکلے تو لوگوں کی تکلیف، پریشانی، مشکل کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ لوگوں کی راحت کا ذریعہ بنے۔ قارئین، سچ پوچھیں، اللہ کتنا طاقتور ہے اور اس کی مخلوق اور کتنی ہے۔ یہ تو جنات ہیں، اور میں بھی ابھی جنات کی 100% پر اسرار زندگی کو پہنچ نہیں سکتا۔ زندگی کا تھوڑا سا انداز ہے جس میں کچھ تھوڑا سا پہنچا ہوں، لیکن ایک احساس ہمیشہ دل میں رہتا ہے کہ رب اپنی طاقت، قوت، عظمت اور سچا وجود رکھتا ہے، اور اللہ ہے، اتنا بڑا تو ہے۔ جس اللہ نے اتنی بڑی مخلوق بنائی، وہ خود رب کتنا بڑا ہوگا۔